السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ ایک بہت ہی زیادہ دل دہلانے والی نیوز سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کے بارے میں یہ نیوز ہے۔ ٹیکسس کی جیل میں یہ بند ہیں بہت سالوں سے، اس گناہ کے لیے جو گناہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بہت کوشش کی گئی بٹ وہ ابھی تک باہر نہیں آ پائی، اور ابھی نیوز سامنے یہ آئی ہے کہ ان کے ساتھ جیل کے اندر وہاں کے جو سیکیورٹی گارڈز نے انہوں نے ریپ کیا ہے۔ استغفر اللہ، اور وہ بھی سزا کے طور پہ، اور وہ مسلسل کر رہے ہیں یہ چیز، اور یہ 2 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے، اور وہاں کے گارڈ نے یہ سب کیا ہے۔ اور یہ کیس کی تفصیل ابھی واشنگٹن ڈی سی وہاں پہ جاری ہے، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی وہاں سے رہا ہوں گی، بٹ اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ دعا کیجئے۔ بٹ جن کو ابھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں ان کی تھوڑی سی زندگی کے بارے میں۔ لاسٹ ایئر جب ان کی سسٹر ان کو ملنے گئی تھی جیل میں، اور جب جیل سے مل کے ان سے واپس آئیں تو انہوں نے جب تفسیر بتائی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو حالت تھی، یا اللہ، بہت زیادہ بری حالت، کیونکہ انہوں نے تب یہ کہا تھا کہ میں اپنی بہن عافیہ صدیقی کو پورے 20 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ ان کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور سر پہ چوٹ کی وجہ سے وہ کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ آپ سوچئے کتنا زیادہ تشدد کیا ہوگا ان کے ساتھ ظالموں نے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی لٹرلی اپنی بہن کو کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکال لو۔ آپ سوچئے 20 سال تک انہوں نے کتنا زیادہ تشدد سہا ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ زور زبردستی کیا وہاں کے گارڈز نے، ان کو مارا، ان کو سزا دی، سزا کے طور پہ ان کے ساتھ ریپ کیا۔ استغفر اللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سسٹر فوزیہ صدیقی نے 20 سال کے بعد 1 سال پہلے انہوں نے بتایا تھا میڈیا میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے کون، اور 20 سال سے وہ جیل میں کیوں ہیں؟ کیوں ان کو اتنی بڑی سزا ملی ہوئی ہے؟ امریکی جج کے حساب سے وہ بے قصور ہیں، پھر بھی ان کو 86 سال کی سزا ملی ہے، 86 ایئرز کی سزا۔ عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ تھی، یہ 1990 میں ٹیکسس میں پڑھنے کے لیے گئی تھی اسٹوڈنٹ ویزا پہ، کہ 2 ہی شوق تھے، ایک تو انہیں پڑھائی کرنے کا شوق تھا، اور دوسرا اسلام کی تبلیغ کا۔ 1995 میں ان کی شادی امجد خان سے ہوئی تھی۔ یہی وہ ایک بندہ ہے امجد خان جس کی وجہ سے عافیہ صدیقی CIA کا مورا بن کے جیل میں گئی، یہ ذریعہ بنا امجد خان۔ عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے۔ عافیہ صدیقی بائیو کیمسٹری پہ اس طرح کی ریسرچ کر رہی تھی کہ اب تک امریکہ کے سائنٹسٹ بھی اس پہ اس لیول کا ریسرچ نہیں کر پائے تھے۔ امریکہ کو اس چیز کا بہت زیادہ ڈر تھا کہ ان کی جو یہ قابلیت ہے اس سے وہ بایولوجیکل ویپن بنا سکتی ہیں، کیونکہ عافیہ صدیقی کا جو ذہن تھا وہ اسلام کی طرف بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے وہاں کی امریکہ کی حکومت ڈرتی تھی ان سے۔ اور اگر عافیہ صدیقی کو وہ دریافت ہو جاتا تو جتنے بھی مسلمان ملک ہیں تو عافیہ صدیقی ان کی ہیلپ کرتی تھی، اور اگر ان کے پاس پاور آ جاتی، پاکستان کے پاس، افغانستان کے پاس، سعودی عربیہ کے پاس، تو obviously امریکہ کے تو ہوش اڑ جاتے۔ اس ٹائم پہ امریکہ نے افغانستان پہ حملے کیے ہوئے تھے، اور اس جنگ کے خلاف تھی عافیہ صدیقی، اور ان کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے زائنسٹ یہودی جو ایجنسی تھی انہوں نے اپروچ کیا تھا عافیہ صدیقی کو کہ آپ ہمارے لیے یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں اور ہمارے لیے ہتھیار بنائیں، بٹ عافیہ صدیقی نے آف کورس ان کو منع کر دیا۔ کیسے وہ ان کا ساتھ دیتی؟ اور 2002 میں ان کا جو خاوند تھا ان سے ان کا طلاق ہوا تھا، امجد خان جو تھا، اور CIA نے عافیہ صدیقی کے خلاف ان کے ایکس ہسبینڈ کو میدان میں اتارا، اور اس نے جھوٹے بیان دیے عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ اس نے اتنا جھوٹ بولا کہ عافیہ صدیقی کا جو تعلق ہے وہ طالبان سے تھا، یہ دہشت گردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، یہ دہشت گردوں کے لیے کام کر رہی تھی، یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ان کے لیے کر رہی تھی۔ اور ان کے اوپر ایک اور بڑا الزام لگایا اس کمبخت نے کہ 9/11 کا جو ماسٹر مائنڈ تھا ان کے بھتیجے کے ساتھ عافیہ صدیقی نے نکاح کیا ہے۔ 2003 میں عافیہ صدیقی پاکستان میں تھی، اور نامعلوم لوگوں نے انہیں اٹھا لیا ان کے گھر سے، اور اس وقت پرویز مشرف کا زمانہ تھا، اور پرویز مشرف اس نے پیسے لے کے عافیہ صدیقی کو پکڑوایا تھا۔ انہوں نے اس چیز کا مطالعہ ان کی بک میں بھی کیا ہے، سوچو آپ، ڈالر لے کے اس نے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا۔ استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد انہیں افغانستان کی بگرام جیل میں لے جایا گیا، وہاں سے پاکستان سے 2003 میں، اور وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا،
اور کسی کو یہ چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ بگرام جیل میں ہیں عافیہ صدیقی، افغانستان میں قید ہیں۔ پر 2008 میں کہیں سے پتہ چلا کہ عافیہ صدیقی وہاں پہ قید ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹارچر، ان کے ساتھ غلط چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ بات میڈیا میں پھیلنے لگی تو وہاں سے انہیں شفٹ کر کے نیو یارک لے جایا گیا، وہاں پہ جا کے ان کا کیس چلا۔ اور آپ دیکھیے کہ CIA نے، امریکہ نے اتنا جھوٹ بولا عدالت میں۔ انہوں نے کہا کہ 17 جولائی 2008 کو افغانستان سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انہوں نے اریسٹ کیا، اس میں بم بنانے کی پوری ٹیکنیک موجود تھی اور انگریڈینٹس کے ساتھ ان کو مطلب رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا ہے، ان دا سینس پورا انہوں نے کیس بنا کے گئے تھے وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، یہ جھوٹ بولا، انہوں نے بتایا نہیں، جھوٹ بولا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے گولیاں چلائی ان کے سپاہیوں پہ، ان کے فوجیوں پہ، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئی تھی۔ مطلب انہوں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولا۔ یہی الزاموں کی وجہ سے ان کو 86 ایئرس کی جیل کرائی۔ اور آپ دیکھیے کہ 20 سال گزر گئے اور یہ 20 سالوں میں نہ ہی کسی پاکستانی حکومت نے ان کے بارے میں کچھ سوچا، نہ کبھی امریکہ سے انہوں نے کبھی بات کی، نہ کبھی کچھ کیا۔ آپ دیکھیے پاکستان حکومت کو تھوڑا سا بھی ترس نہیں آیا۔ پہلے تو پرویز مشرف نے پکڑوایا عافیہ صدیقی کو، اور وہ بھی پیسے لے کے پکڑوایا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اور اس دوران ان کے 2 بچوں کا قتل کر دیا گیا۔ اور بگرام جیل افغانستان کی، وہاں پہ ایک قیدی جب چھوٹا تھا، اس نے بتایا، اس نے ایک بیان دیا، ایوری سنگل ڈے وہاں پہ ایک عورت کی چیخنے کی آواز آتی تھی بہت زور سے، اور وہ چیخنے کی آواز کی وجہ سے وہ جو شخص چھوٹا تھا وہ ذہنی ٹینشن کا مریض بن گیا ہے۔ آپ سوچو کہ کتنی زیادہ تکلیف دہ چیخ ہوگی عافیہ صدیقی کی، کتنا انہوں نے سہا ہے بھائی۔ مطلب میں تو یہ سوچتا ہوں انہوں نے کتنا سہا ہے، کتنا ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے، وہ کس طرح سے زندہ ہیں۔ مطلب مجھے سوچ کے بھی مجھے گھوس پمپس آتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ یا اللہ، مطلب صبر ہے بھائی، انہوں نے اپنی زندگی کی لڑائی جیت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت میں اجر عظیم رکھا ہے۔ آپ سوچئے 20 سال میں انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا عافیہ صدیقی کے ساتھ، کہ وہ فارمولا جو انہوں نے بنایا تھا، وہ ریسرچ جو ان کی تھی، وہ ریسرچ اور وہ فارمولا وہ CIA کو دے دے، جو جوئش کو دے دے، بٹ عافیہ صدیقی پہاڑ کی طرح کھڑی رہی اور انہوں نے ایسا کوئی بھی چیز ان کو نہیں دیا۔ آپ دیکھیے مطلب ماشاء اللہ تبارک اللہ، مجھ تو حیرت ہوتی ہے پاکستان کی حکومت کے اوپر کہ ایسی عورت کہ آپ کے دیش میں پیدا ہوئی، آپ ایک مسلمان کنٹری ہو، آپ نے تھوڑی سی بھی مطلب کوشش نہیں کی ایک ایسی عورت کے لیے جس نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا اس کے پاس فارمولا ہے کہ جس سے آپ کے دیش کو فائدہ ہوگا، اور پھر بھی آپ نے ان کو بیچ دیا، مطلب ایسے ہی اٹھا کے امریکیوں کے پاس پیسوں کی خاطر۔ استغفر اللہ یار، کس طرح کا مطلب آپ سوچئے یار۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اگر عافیہ صدیقی ہمیں یہ ریسرچ نہیں دے رہی تو یہ کسی اور کو بھی نہ دے سکے۔ اسی وجہ سے انہوں نے عافیہ کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا، اتنا زیادہ انہیں ٹارچر کیا کہ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے منہ نہ کھولیں اور ان ذہنی مریض بن جائیں، اور لٹرلی وہ ذہنی مریض بن چکی۔ اب سوچئے یار ان کی ایج ابھی کیا ہوگی، شی مائٹ بی 50+ اینڈ گارڈز ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ابھی، کیا حالت ہوگی یار ان کی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ ان کے لیے دعا کریں بس، دیٹس اٹ۔ آپ سب لوگ دعا کریں کہ وہ جلد سے جلد رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت زیادہ ضروری تھا ان کا ٹاپک پہ ڈسکس کرنا، اینڈ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد رہا کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔